بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عابد ہے۔ میں غریب ماں باپ کی اولاد ہوں۔ میرا باپ ایک مالی کا کام کرتا تھا اور میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ مجھ سے 2 چھوٹے اور بھائی بھی تھے۔ ہمارے ماں باپ ہم لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ہمارے آرام سکون کا خیال رکھتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق ہماری ہر خواہش بھی پوری کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی شادی کے 5 سال کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میرے لیے انہوں نے بہت منتیں مرادیں مانگی تھیں، تب جا کے میں پیدا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی کہ وہ اسی ٹائم پوری ہو جاتی تھی۔ مگر اس لاڈ پیار نے مجھے بالکل بھی نہیں بگاڑا تھا، بلکہ میرے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر دیا تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت حساس طبیعت کا تھا۔ مجھے اپنے ابو کی محنت و مشقت کا اچھے سے اندازہ تھا کہ میں جلدی سے پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں اور ابو سے یہ کام چھڑوا دوں۔ اسی لیے میں دن اور رات پڑھتا رہتا تھا اور چھوٹے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ میرے ابو بھی مجھے لکھا پڑھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج میں اب میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ بے فکری، دوستوں کی سنگت میں وقت گزارنے کی آزادی اور معقول جیب خرچ بھی مل جاتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی چونکہ پہلوٹی کی اولاد تھا، اس لیے وہ دوسرے دونوں بھائیوں کی نسبت مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرا کہا تو جیسے حرف آخر ہوتا تھا۔ ان دنوں میری زندگی میں ایک بدلاؤ آیا۔ اس دن میں اپنے ایک دوست کے گھر کی طرف گیا۔ دروازہ نوک کرنے پر ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کی بڑی بڑی سحر دراز آنکھیں تھیں اور گورا رنگ تھا۔ میں اس کو مبہوت کھڑا ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور کہا، کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ میں ایک دم ہوش میں آیا اور اس سے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھا کہ اسلم کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اعظم مارکیٹ تک گئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ضرور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتی، مگر اس وقت گھر میں اکیلی ہوں۔ میں نے وہاں سے پھر اسلم کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ کہاں ہے، پھر اس کی طرف چلا گیا۔ اس دن بظاہر میں دوستوں کی سنگت میں انجوائے کر رہا تھا، مگر در حقیقت میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار اسی پری پیکر کا چہرہ آ رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں گھر میں بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا تھا جب ایک ان نون نمبر سے مجھے میسج آیا جس میں میرا حال چال پوچھا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے اس نمبر پر کال ملا دی۔ آگے سے ایک دلکش نسوانی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز بہت سریلی تھی۔ میں نے بارہا اس سے اس کا نام پوچھا مگر اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ ہر روز ایک مخصوص وقت پر مجھ سے بات کرنے لگی۔ وہ مجھے مس بیل دے دیا کرتی اور میں اس کو کال کر دیتا۔ رفتہ رفتہ میں اس کا عادی ہوتا گیا۔ میں اس کو اپنی ہر بات بتانے لگا تھا۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ اپنے دوستوں میں میرا ذکر نہیں کرنا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ ویسے بھی میں اس طرح کا لڑکا نہیں تھا کہ لڑکیوں کو لڑکوں میں بیٹھ کر ڈسکس کروں۔ ہماری دوستی دن بدن پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی مجھے اس پری پیکر کا بھی خیال دماغ پہ سوار رہتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو جس نے اپنا نام ثنا بتایا تھا، ثنا کو میں نے اس پری پیکر کے بارے میں بتایا جس کے بارے میں سن کر یہ کافی دیر ہنستی رہی۔ میں نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو یہ ٹال گئی۔ کافی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ مجھ سے بات کر رہی تھی کہ بات کرتے کرتے اس نے ایک دم سے فون کاٹ دیا۔ پہلے تو میں نے اس کا نمبر ملانے کے بارے میں سوچا، پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی آ گیا ہو، جب فری ہوگی تو خود کر لے گی۔ کافی دیر کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسلم کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ایک زوردار گھونسا میرے منہ پر مارا۔ تم آستین کے سانپ، میں نے اپنا دوست سمجھا تھا، تم کیا نکلے؟ اتنے میں میرے امی ابو بھی آ گئے اور انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ہوا ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ میں اس کی بہن کو فون کرتا ہوں، اسے پٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اس کی بات پر حق دک رہ گیا۔ ٹھیک ہے کہ میں اس کی بہن کو پسند کرتا تھا، اس کے ساتھ عزت سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس الزام پر تو میں تڑپ کر ہی رہ گیا۔ پھر اس نے وہ موبائل نکالا اور اس کے میسیجز، مگر وہ تو ثنا کو میں نے میسیجز کیے تھے، تو کیا ثنا ہی اس کی بہن تھی؟ چونکہ وہ نمبر میرا تھا اور پھر میں سب کے سامنے چور بن گیا۔ اس کے جانے کے بعد امی ابو نے مجھے بہت ڈانٹا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی، تمہیں بری نظر ڈالنے کے لیے اپنی دوست کی بہن ملی تھی۔ میں یہ سب کچھ خاموشی سے سنتا اور سہتا رہا۔ میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے خود مجھے کال کی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اسلم کی بہن ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ اس کی بہن ہے اور یہ مجھے پسند بھی کرتی ہے تو میں سیدھے طریقے سے اس کے لیے رشتہ بھجوا دیتا۔ آگے اس کے والدین کی مرضی ہوتی اس کے ساتھ میری شادی کرتے نہ کرتے،
مگر یوں میں سب کے سامنے چور تو نہیں بنتا۔ 3 دن کے بعد مجھے ایک اور ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو مجھے آگے سے رونے کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ثنا تھی اور معذرت کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے، اور اسے یہ ڈر تھا کہ اگر اس نے اپنے بارے میں مجھے سچ بتا دیا تو میں کہیں اس کے بھائی کے سامنے پول نہ کھول دوں۔ مجھے اس کی بات پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اگر تم مجھے بتا دیتی تو اب یہ نہ ہوتا جو اب ہوا ہے۔ تم نے اپنا مقام بھی کھویا ہے اور مجھے بھی سب کے سامنے بے اعتبار کر دیا ہے۔ تو عابد تم بتاؤ اب کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ اب صبر کرنا چاہیے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس کا فون اسلم نے لے لیا تھا۔ جب اسلم اور اس کے ابو گھر پر نہیں ہوتے تھے تو تب وہ مجھ سے بات کرتی تھی۔ اس دن وہ مجھ سے بات کر رہی تھی تو اچانک اسلم گھر آ گیا اور اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ جب نمبر دیکھا تو میرا نمبر تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس دن کے بعد سے اسلم نے مجھ سے بات نہیں کی، بلکہ باقی دونوں دوستوں نے بھی مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے بھی 1-2 اور نئے دوست بنا لیے۔ میں اپنے پرانے دوستوں کو بہت مس کرتا تھا، مگر میری ذرا سی غلطی سے ہماری دوستی میں دراڑ آ گئی تھی۔ دن اسی طرح سے گزرتے رہے۔ پھر ایک دن اس نے روتے ہوئے کال کی اور مجھے کہا کہ گھر والے میرا نکاح کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجتا ہوں۔ اس نے کہا ایسا غضب مت کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ماں باپ کی میرے گھر والے بہت زیادہ بے عزتی کریں گے۔ اچھا تو پھر کیا ہو سکتا ہے، تم ہی بتاؤ۔ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا کہا؟ تمہارا دماغ درست ہے؟ تمہارے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اس کے بعد میں نے پھر فون بند کر دیا۔ وہ جب بھی مجھے کال کرتی یہ ایک ہی بات کرتی کہ بھاگ چلو۔ میں نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر میں نے کسی ان نون نمبر سے کال اٹھانی ہی چھوڑ دی تھی۔ پھر اس کا نکاح ہو گیا اور کچھ ماہ بعد اس کی رخصتی بھی ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ میں اسے پسند کرتا تھا، مگر میرے لیے اس کی عزت بھی بہت زیادہ اہم تھی۔ میں اسے عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر جب وہ مجھے نہیں ملی تو میں اسے بھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا FA مکمل ہو گیا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں BA میں ایڈمیشن لوں، جب ہمارے ساتھ وہ حادثہ ہوا۔ میرے ابو کو اچانک دل کا دورہ پڑا تھا اور ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے اور ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ گئے۔ ہم سب لوگوں کے لیے یہ حادثہ بہت بڑا تھا۔ میری امی کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی، وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر میں افسوس کے لیے آنے والوں کا تانتا بند گیا تھا۔ میں چونکہ بھائیوں میں بڑا تھا تو اس لیے مجھ پر ہی گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ پھر اس بنگلے کی مالکہ عورت ہمارے گھر میں آئی۔ وہ میرے ابو کی تعزیت کرنے کے لیے آئی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے بلایا اور اپنے پاس بیٹھنے کو بولا۔ مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھنے لگی۔ پھر کہنے لگی جب تک تمہارا BA کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب تک تم اپنے ابو کی جگہ پر کام کرو۔ جو ہی تمہارا BA کمپلیٹ ہوگا تو میں تمہیں آفس میں جاب دے دوں گی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں ویسے بھی اس سلسلے میں پریشان تھا کہ میں کہیں پہ نوکری کروں، ورنہ گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ گھر بیٹھے ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور میں نے ان سے 2-3 دن میں آنے کا کہا۔ گو کہ مجھے مالی کے کام کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ کام مجھے پسند تھا، مگر مجبوری تھی، اور ویسے بھی تھوڑے سے وقت کی بات تھی۔ جو ہی میرا BA کمپلیٹ ہوتا مجھے آفس میں جاب مل جاتی۔ گھر میں جو بچت تھی، جتنے بھی پیسے تھے، وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اب مجھے ہی کمانا تھا تو ہی گھر کا گزارا ہو سکتا تھا۔ پھر اس سے اگلے دن میں بنگلے میں چلا گیا۔ یہاں میں 12 آیا تھا، مگر کام کی غرض سے آج میرا پہلا دن تھا۔ میڈم نے مجھے سارا کام سمجھایا اور خود اپنے آفس میں چلی گئی۔ دوپہر کے وقت ایک انتہائی حسین لڑکی لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ موبائل میں مصروف تھی اور گاہے بگاہے مجھ پر بھی نظر ڈال رہی تھی۔ پھر اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ یہاں پر جو مالی بابا کام کرتے تھے میں ان کا بیٹا ہوں۔ اس نے یہ سن کر مجھ سے تعزیت کی اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اندر چلی گئی۔ میں دن بھر بنگلے میں کام کرتا تھا اور شام کو گھر واپس چلا جاتا تھا۔ اس دن مجھے گھر واپس گئے ہوئے تھوڑی سی ہی دیر ہوئی تھی جب میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے دوست آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون دوست؟ اتنے میں اسلم میرے سامنے آ گیا۔ وہ بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ میں سمجھا میرے ابو کی تعزیت کرنے کے لیے آیا ہے۔
اس نے پہلے مجھ سے ابو کی تعزیت کی اور پھر مجھ سے معافی مانگی۔ اس نے کہا مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، اس دن میں نے نہ صرف تم پر ہاتھ اٹھایا بلکہ تم سے اپنی دوستی بھی ختم کر لی، جبکہ تم تو میرے بچپن کے دوست تھے اور میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ مجھے تمہاری بات کو سن لینا چاہیے تھا۔ میں اس کی باتوں کو حیرانگی سے سن رہا تھا۔ مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ ثنا میرے چاچو کی بیٹی ہے۔ چاچو کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا تو اسے ہم نے ہی پالا ہے، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ اس دن جب میں نے اسے تم سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں سمجھا کہ تم اسے بٹانے کی کوشش کر رہے ہو اور میرے گھر کی عزت کو خراب کر رہے ہو۔ غلط فہمی اس دن دور ہو گئی جب میں نے اس کی باتیں سن لی جو وہ اپنی دوست کے ساتھ کر رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے تمہیں پہلے کال کی تھی، تم نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ وہ تمہارے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہے مگر تم ہمت نہیں کر رہے ہو، بزدل ہو۔ یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اسی وقت کمرے میں گیا اور اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے۔ پھر میں نے امی ابو سے کہا کہ اس کی جلد از جلد شادی کرتے ہیں۔ اس کی شادی ہم نے اس کے BA کے بعد کرنی تھی مگر اس کی حرکتیں دیکھ کر ہم نے اسے پہلے ہی بیاہ دیا۔ تم واقعی میرے دوست ہو، تم نے دوستی کی لاج رکھی ہے۔ اگر تم اسے گھر سے بھگا کر شادی کر لیتے تو ہماری کیا عزت رہ جاتی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی اور گلے سے لگا لیا۔ پھر کتنی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ میرا بنگلے میں بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ میری نوکری اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی، تھوڑے سے وقت میں ہی میں کام سیکھ گیا تھا۔ اس گھر کے جو مالک تھے شیخ صاحب، وہ بزنس کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کے آفس کی برانچ دبئی میں بھی تھی۔ وہ دبئی میں اپنا بزنس سنبھالتے تھے اور ان کی بیگم یہاں پر، اسی لیے میڈم پر بہت زیادہ ذمہ داری تھی۔ ان کی ایک ہی اکلوتی اولاد تھی شیبہ۔ ان کی بیٹی بہت عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی، بلا وجہ ملازموں پر چلانے لگتی، برتنوں کو توڑنے لگتی، بلا وجہ شور مچانے لگتی۔ جب میں نیا نیا آیا تھا تب وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتی تھی، مگر اب نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ دن بدن بگڑتی جاتی تھی۔ میڈم اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک خاص ملازمہ رکھ لی تھی۔ ایک رات کو نہ جانے اس نے ملازمہ کے ساتھ کیا کیا، وہ چیخیں مارتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکلی اور بولی اب وہ اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہے گی۔ میڈم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، یہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ میڈم خود بہت زیادہ پریشان تھی کہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ وہ اسے ماہر نفسیات کے پاس لے کر جانے لگی۔ اس کے باقاعدہ سے سیشن ہونے لگے مگر اس پر تو جیسے کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میڈم ایک ایک کر کے ماہر نفسیات بدلنے لگی تھی۔ وہ اسے باقاعدگی سے خود دوائیں کھلاتی تھیں۔ کچھ دن تو وہ ٹھیک رہتی مگر پھر کچھ دن کے بعد وہی اول جلول حرکتیں کرنے لگتی۔ مجھے میڈم کی پریشانی کا احساس کر کے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ وہ ایک بہت اچھی خاتون تھی، دوسروں کا احساس کرنے والی تھی، مگر ان کی ایک ہی بیٹی نے ان کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ یوں تو انہیں بیٹی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر شیبہ کے بارے میں جو سرکل میں باتیں مشہور تھیں کہ وہ ایک سائیکوپیتھ ہے، یہ افواہیں اس کے رشتے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ بنگلے میں ہی 2-3 ملازموں سے میری اچھی الیک سلیک ہو گئی تھی۔ میڈم نے میرے تعلیمی اخراجات کو دیکھتے ہوئے میری تنخواہ بھی زیادہ کر دی تھی۔ پھر میں نے ایک اکیڈمی جوائن کر لی۔ میڈم مجھے 4 بجے چھٹی دے دیا کرتی تھی، پھر میں اکیڈمی چلا جاتا تھا۔ وہاں پر میں انگلش کی تیاری کر رہا تھا۔ میں سمپل BA کر رہا تھا، باقی سبجیکٹس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے صرف انگلش میں مسئلہ تھا اور اس کے لیے میں نے اکیڈمی جوائن کی تھی۔ میرے سر بہت اچھے تھے، بہت لائق فائق تھے، وہ بہت اچھے سے سبق ذہن نشین کرواتے تھے۔ مجھے پڑھنے کی اور آگے بڑھنے کی لگن تھی، اسی لیے میں اتنی زیادہ محنت کر رہا تھا۔ شام سے لے کر آدھی رات تک میں پڑھتا تھا اور بنگلے میں بھی جب مجھے تھوڑا سا فری وقت ملتا تو میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتا۔ میڈم کو بھی میری اس ایکٹیویٹی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش ہوتی تھیں اور جہاں تک ممکن ہو سکتا میری مدد کرتی تھیں۔ میری یہی روٹین بنی ہوئی تھی۔ مالکن کی بیٹی کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ کے بارے میں ملازم عجیب و غریب باتیں کرتے تھے کہ وہ ذہنی مریض ہے، وہ پاگل ہے، مگر مجھے تو وہ بالکل نارمل لگتی تھی۔ میں ویسے بھی سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہتا تھا، ادھر ادھر میں کم ہی دیکھتا تھا۔ میڈم میرے کام سے بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو مجھ سے کہا اسے سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ انہوں نے مجھے ایک پیشکش کی، مگر میں لالچی نہیں تھا کہ اس لالچ میں آ جاتا، اور ویسے بھی میں اپنی ماں کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ تب میڈم خاموش ہو گئی۔
بات آئی گئی ہو گئی، میں بھی اس بات کو بھول بھال گیا۔ میرا مقصد پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا تھا۔ میں شارٹ کٹ کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ گاہے بگاہے میڈم میرے کانوں میں یہ بات ڈالتی رہی اور میں سنی انسنی کرتا رہا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں ایک عجیب سی بات نوٹ کر رہا تھا۔ شیبا کا زیادہ تر وقت لان میں اس حصے کی طرف گزرنے لگا تھا جہاں میں ہوتا تھا۔ وہ مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ جب میں اس کی طرف دیکھتا تو نظریں بدل دیتی تھی۔ اس بات کو میں تو نظر انداز کر رہا تھا، مگر گھر کے دیگر ملازمین نوٹ کر رہے تھے۔ میں شیبا سے اس بارے میں کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایک تو میں اس گھر کا ملازم تھا، اسے میری بات بری لگ جاتی تو وہ مجھے کھڑے کھڑے ملازمت سے بھی نکال سکتی تھی، اور دوسری وجہ اس کی ذہنی حالت تھی۔ جو باتیں اس کے بارے میں نے سنی تھیں، اس کے مطابق ذرا سی بات اس کے مزاج کے خلاف ہوتی تو وہ اگلے بندے کا سر پھاڑ دیتی تھی۔ اس وجہ سے سب لوگ اس کے سامنے بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ وقت اسی طرح سے اپنی پوری رفتار سے گزرتا رہا۔ میں نے BA کر لیا تھا۔ اب میرا کام مالی کا نہیں رہا تھا، میں اب مینیجر کی پوسٹ پر کام کر رہا تھا، کیونکہ میڈم کو میری ایمانداری پر پورا بھروسہ تھا۔ مگر میڈم کی خواہش پہ ان کے آفس کا کام ان کے بنگلے میں رہ کر کرتا تھا، کیونکہ اب شیخ صاحب بھی واپس آ گئے تھے اور آفس کے معاملات وہ دونوں خود نمٹا لیتے تھے۔ ان کے مطابق اس طرح سے میں شیبا اور بنگلے کے دوسرے معاملات پر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور میری گھر پر موجودگی کی وجہ سے انہیں اطمینان رہتا تھا۔ مجھے شیخ صاحب کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں وہ اپنی ذہنی مریضہ بیٹی کی 2 بار شادی کروا چکے تھے، پر دلہا پہلی رات ہی گھر سے چیختا چلاتا بھاگ جاتا۔ شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کی پاگل بیٹی سے صرف 1 ماہ کے لیے نکاح کر لوں تو وہ اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر دے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میری امی سے بات کی تو وہ خلاف معمول مان گئی، اور ان کے کہنے پر ہی میں بھی مان گیا۔ میری رضامندی پر نکاح ہو گیا۔ میں جب کمرے میں آیا تو سامنے ایک حسین لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے بڑی عزت سے سلام کیا۔ وہ بہت دیر تک مجھ سے پیار بھری باتیں کرتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ 7 والے کمرے میں ہے۔ میں کمرے کی جانب بڑھا، لیکن اندر جاتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ سامنے ٹیبل پر ایک فائل پڑی ہوئی تھی اور اس فائل میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ مینٹلی بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی ذہنی بیماری نہیں۔ جب میں یہ فائل اٹھا کر شیبا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سچ ہے، میں ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تمہاری جب پہلے شادی ہوئی تو کیا ہوا تھا دلہے کے ساتھ؟ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، پر آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے خفا نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، بتاؤ مجھے۔ آپ کو میں نے پہلی نظر میں دیکھا تو آپ مجھے پسند آ گئے تھے۔ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرے پیرنٹس اس چیز کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ دوسرا، وہ اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف ہوتے تھے، وہ مجھے بالکل بھی وقت نہیں دیتے تھے، اس لیے میں ان کی توجہ لینے کی خاطر ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ مجھے ان کے پیار کی ضرورت تھی، مگر ان کے پاس میرے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ ماما اور بابا نے جن لوگوں کے ساتھ میری شادی کی وہ لالچی انسان تھے، وہ محض پیسے کے لیے مجھ سے شادی کر رہے تھے، اور ویسے بھی میں آپ کو پسند کرتی تھی تو میں کسی اور کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو دلہا کمرے میں آیا تو میں نے اپنے بال بکھیر لیے، پورے منہ پر میں نے لپسٹک مل دی، میں بہت خوفناک لگنے لگی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے گلدان لے کر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ مجھے پاگل سمجھ کر کمرے سے بھاگ گیا۔ پھر کچھ دن بعد اس نے طلاق دے دی۔ پھر ماما نے میری دوسری شادی کی، وہ شخص بھی محض لالچ میں ہی مجھ سے شادی کر رہا تھا، اس کے ساتھ بھی میں نے یہی سلوک کیا۔ پھر اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور میں ذہنی مریض مشہور ہو گئی۔ میں کسی اور کے ساتھ شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اب جب بھی ماما بابا کسی کے ساتھ میری شادی کی بات کریں گے تو میں سنتے ہی انکار کر دوں گی، یا پھر کچھ ایسا کروں گی کہ وہ اس خیال کو خود ہی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ مگر اس دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ میرے تو دل کی خواہش بھر آئی تھی۔ جب بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہوتے تھے تو میں چپ کے آپ کو دیکھتی تھی۔ یہ ٹیسٹ میں نے کچھ دن پہلے ہی کروائے ہیں، آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بالکل نارمل ہوں، مجھے کوئی ذہنی بیماری نہیں۔ یہ سب میں صرف توجہ لینے کے لیے کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ یہ بات میرے ماں باپ کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ تھا،
مگر چونکہ میں اس کے ساتھ وعدہ کر چکا تھا کہ میں اس سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، تمام باتیں کسی اور وقت پر اٹھا رکھی اور اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا جو کہ میں اس کے لیے لایا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہوا وہ سب کو حیرت زدہ کر گیا، کیونکہ شیبہ بالکل نارمل زندگی گزارنے لگی تھی۔ نہ تو اسے دورے پڑتے تھے اور نہ ہی وہ چیختی چلاتی تھی اور نہ ہی بلا وجہ غصہ کرتی تھی۔ 1 ماہ کے بعد جب میرے سسر نے وعدے کے مطابق اپنی آدھی جائیداد میرے نام کرنے کی بات کی تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ شادی صرف 1 ماہ رکھوں، جبکہ میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ میں نے کسی لالچ میں آ کے شادی نہیں کی تھی اور مجھے اس کی جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ میں انشاءاللہ اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل کر لوں گا۔ میرے سسر یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔